جب آپ کو NFC میں آپ ایوارڈ ملے گا تو اس میں آپ جو سٹارٹ لیں گے وہ 1 خرب اور 28 ارب سے لیں گے. یہ جو ٹرانزیشنل پلان ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس میں ہم کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ GB کے عوام کی خواہشات کے مطابق چیزیں ہم کس طرح اس میں شامل کر لیتے ہیں. گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک چیز بھی وہاں پہ تجویز کی گئی ہے کہ اگر ان کیس گلگت بلتستان کو مستقبل میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا پڑا تو آئین پاکستان میں ترمیم کے بعد GB اسمبلی سے بھی 239 کی بات کی گئی. GB اسمبلی سے بھی اس کو منظوری لازمی ہے. ٹیریٹریز کے حوالے سے وہ پورا آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے نا کہ ٹیریٹریز میں ایڈیشن ڈیلیشن میں کیا ہوگا, انتظامی سیٹ اپس وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. IBEX میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے, گلگت بلتستان اسمبلی کے اراکین اسلام آباد میں مقیم ہیں اور وہاں پہ جو ٹرانزیشنل کمیٹی بنائی گئی تھی اور کسی کو ایک مرحلے میں ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, تاہم کسی حد تک وہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرانزیشنل کمیٹی نے ٹرانزیشنل پلان اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے اپنا ڈرافٹ فائنل کر دیا ہے اور جو وفاق کے ذمہ داران ہیں ان کو پیش کر دیا ہے. اس کے ساتھ آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جب تمام وزراء اور اراکین اسمبلی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کون حل کرے گا, عوام کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ساتھ میں پشاور کے ثانیے کے اوپر بھی بات کریں گے اور جس دہشت گردی کے اس واقعے میں جہاں بڑی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اور وہیں پر اس قسم کے الرٹس کو گلگت بلتستان تک بھی محسوس کیا جا رہا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. سب سے پہلے خوش آمدید. اور ساتھ میں اپڈیٹ جو ٹرانزیشنل پلان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی جمع ہو گئی ہے اور عبوری صوبے کا ڈرافٹ بھی جمع ہوا ہے. کیا خد و خال ہے اس میں؟ دیکھیں, خبر یہ ہے کہ جو آپ کے مسودے جو بھی چل رہے تھے مارکیٹ میں, فروغ نسیم والا مسودہ تھا, اس کے بعد 17 فروری والا مسودہ تھا, پھر اس کے بعد یہ بلوچستان عوامی پارٹی نے جو سینٹ میں مسودہ جمع کرایا تھا آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کا. صحیح. یہاں پہ جو ہماری جو گلگت بلتستان کی جو وزراء اور وزراء پہ کہہ لیں, باقی وہ بیوروکریٹس کا کام تو نہیں تھا کہ وہ فرنٹ پہ آ کے کام کرتے, وزراء جو بیٹھے ہوئے تھے اس تمام ایشو کو دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. ایک تاریخ تو 1 نومبر 1947 کی ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں اب جا کے 2022 میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. اس کو بڑی واقعی میں یہ ہے کہ اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے اثرات آپ کی آنے والی جنریشنز پہ ہیں, نسلوں پہ ہیں. اس میں جو خبر ہے ہم جو IBEX میڈیا نیٹ ورک پہ جو اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتانا چاہیں گے, وہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کمیٹی ہے جس میں جنہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے, ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ ہیں, پھر منسٹر فائنانس ہیں جاوید علی منوا ہیں, پھر منسٹر لا ہیں سید سہیل عباس ہیں, اور پھر جو ہمارے کوارڈینیٹر ہیں یاسر عباس, ان کی بھی معاونت ہے. بڑے پڑھے لکھے اور ایکٹیو ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اچھا ہے اگر اس طرح کے 3-4 اور کوارڈینیٹرز ہوتے تو CM کا کام آسان ہو جاتا. اس طرح کے ایک لاٹ کئی فرنٹس پہ انہوں نے پریزنٹ کیا اس کو. فتح صاحب کو بھی اس میں اپنا پارٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن ابھی تک اس طرح نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر بھی وہ ظاہر منسٹر انفارمیشن ہے, ان کا کمیٹی کے رکن ہیں لیکن ان کا ایکٹیو نہیں ہے یا اس وقت ہوں گے, ممکن ہے ان کا ان پٹ ضرور ہوگا. وہ بھی ان ایشوز کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں, ان کی سٹڈی ہے, اچھی سٹڈی ہے ان کی, اور معاونت کرتے ہیں وہ چیف منسٹر کے. اس وقت وہ چیف منسٹر کے کلوز ہیں, بیچ میں کچھ گیپ تھا, اب وہ چیف منسٹر کے دبئی میں جا کے کلوز ہو گئے. نہیں, اس سے پہلے کلوز ہو گئے تھے, بس وہ کلوز ہونا پڑتا نا. یہ دنیا اور جو نا وہ پولیٹیکل دنیا وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, کبھی قربت ہوتی ہے, کبھی پھر دنیا ہوتی ہیں. اس میں دوسری خبر جو ہے, خبر سمجھ لیں اس کو کہ جو ابھی تک شاید مطلب کہیں پہ بتایا نہیں گیا ہے, کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں نے کل بھی ایک اہم بیوروکریٹ سے بات کی جو اس پروسیس میں شامل تھے, اور آج ظاہر پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہماری ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ سے بات ہوئی,
اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جب آپ کو NFC میں آپ ایوارڈ ملے گا تو اس میں آپ جو سٹارٹ لیں گے وہ 1 خرب اور 28 ارب سے لیں گے. 128 ارب. جی سر. ٹھیک. 1 خرب اور 28 ارب سے لیں گے. ظاہر ہے مطلب اور NFC کا رول یہی ہے نا کہ آپ اس سال آپ نے 128 لیا تو اگلے سال 127 لیں گے. بڑھتا جاتا ہے وہ آگے جاتا ہے, اس کا ریورس گیئر نہیں لگتا ہے. یا اگلے سال ہو سکتا ہے 1 خرب اور 40 ارب پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ایک نئی چیز ہے. نئی چیز اس لیے کہ ابھی تک تو ہم گرانٹ پہ زندہ تھے. مطلب وفاق ہمیں بیک دیتی تھی, گرانٹ تھا وہ بھی قسطوں میں. اور یہ مطلب ایک دفعہ یہ پوری رقم صوبے کے اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر ہوگی. یہ طریقہ کار ہے بجٹ کے فوری بعد. اس کے بعد تمام چیزیں آپ نے خود ہی ساری چیزوں کو مینیج کرنا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور یقیناً یہ ایک پروسیس ہے جو ابھی چل رہا ہے. یہ سارا عمل اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب یہ سارے مرحلے طے ہوں گے, جا کے گزٹ آف پاکستان میں 5واں صوبہ عبوری آئینی صوبہ ڈکلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس میں جو نذیر احمد اڈوکر جو ڈپٹی اسپیکر ہیں GB اسمبلی کے, اور ظاہر اللہ نوئنگ ہے, بڑے زبردست وہ ان کو عبور حاصل ہے ان ایشوز کے اوپر. پھر اس کے بعد جاوید منور صاحب, ظاہر ہے مطلب انہوں نے فافن جیسے ادارے میں کام کیا, پورے پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کو انہوں نے سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ. اور بار بار ہم نے اس فورم پہ بات کی کہ سید سہیل عباس کو ہم بہت زیادہ اتنا ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اتنے میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. انہوں نے اپنا کو پروو کیا. پھر فتح اللہ صاحب ہے, پھر یاسر عباس ہیں, انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اس کا رزلٹ میرے خیال ہم تو اس کو یہی کہتے رہے کہ شاید مطلب یہ کہیں جا کے کچھ ان کا اپنے ذاتی کوئی مفادات ہیں. ہم یہ ڈسکس کرتے پولیٹیکلی اسی طرح پیش کیا ان کے ٹینیور کا ایشو ہے, تو یہ 2.5 سال اپنے ٹینیور کے حوالے سے جو ہے نا اس کو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں نا ڈیلیئنگ ٹیکٹسز استعمال کر رہے تھے. بٹ اب جو بات سامنے آ گئی ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹسز نہیں ہے. نذیر صاحب کا یہ کہنا, وہ سیدھی بات کرتے ہیں. وہ نذیر ایڈوکیٹ کا آپ کو پتا ہے, آپ کے ساتھ بھی اکثر رابطہ رہتا ہے, وہ سیدھی بات کرتے ہیں. وہ کبھی جو ہے نا گھما پھرا کے بات نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو 2.5 سال کا یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے, ابھی تک کوئی کسی مرحلے پہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اب تو ہم فوکس کر رہے ہیں یہ جو اب ہم ایک پورے ایک نئی تاریخ میں ہم اور نظر سے یہ توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی. ہاں ظاہر ہے مطلب وہ تھوڑا سا یہی ہے نا, مطلب انہوں نے وہ کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ یہ جو 2.5 سال یا 5 سال یا 10 سال کا ڈسکس ہی نہیں ہوا. ہمارے لیے جو اہم مراحل یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزیشنل پلان ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے, اس میں ہم کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ GB کے عوام کی خواہشات کے مطابق چیزیں ہم کس طرح اس میں شامل کر لیتے ہیں. اور اس میں انہوں نے جو ایک اور اہم بات کی, انہوں نے بتایا کہ دونوں چیزیں ہم نے کمپلیٹ کی ہیں, ٹرانزیشنل پلان وہ بھی, اور ہم نے اپنا جو مسودہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے وہ بھی مکمل کر کے مقتدر حلقوں اس ڈرافٹ کے اندر یہ جو عبوری صوبے کا ڈرافٹ جو انہوں نے پیش کیا ہے ٹرانزیشنل پلان کی جو کمیٹی ہے, اس میں کیا خد و خال ہے؟ اس کے علاوہ ظاہر بات ہے وہ اسمبلی کی دیگر اسمبلیوں کے اندر دیکھیں تو آپ ٹیکنوکریٹ کی کوئی نشست نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی اس قسم کی چیزیں ہیں یا پھر اس میں کوئی کوٹا سسٹم انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ ٹیکنوکریٹ اور کوٹے کا تو ایز سچ میرے خیال میں کچھ چیزیں اس میں ضرور ڈسکس ہوئیں گی, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ان کا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ 4 یا 5 آرٹیکلز پاکستان میں, جس طرح پہلے 11 یا 12 آرٹیکلز کی بات 8 پہ آ گیا تھا, پھر ریورس ہو کے 8 پہ آ گیا تھا, کہ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مزید 4 آرٹیکلز آئین پاکستان کی 4 مزید آرٹیکلز میں ترامیم کے لیے ہم نے اپنا مسودہ تیار کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے مسودے اور ٹرانزیشنل پلان پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی 4 دن کا وقفہ ہے. اب میں اس کو وقفہ کہوں یا ڈیڈ لاک کہوں؟ وقفہ کہیں, کیونکہ 2 مشاورت پہلے ہو گئی, 2 دیکھیں بس وہ کہیں پہ ڈیڈ لاک بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا ایک وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہوم ورک کیا, شاید کچھ اداروں کو اندازہ نہیں تھا کہ GB سے بھی اس طرح طریقے سلیقے اور پوری ایک ڈسپلن کے ساتھ یہ کام ہو کے تیار ہو کے ہمارے سامنے آئے گا. ان کا یہ خیال تھا جن اداروں نے بنایا, چلو میں اس کو فروغ نسیم کا نام دیتا ہوں. فروغ نسیم کا یہ خیال تھا, بس وہ فروغ نسیم کا خیال یہ تھا کہ جو مسودہ 1 سپٹمبر 2021 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہم نے ارسل کیا تھا, جب ہم GB اسمبلی کے ممبران حکومتی پارٹی کے ساتھ ہم لے کے جائیں گے تو وہ تالیاں بجائیں گے, استقبال ہوگا, ہار پہنائے جائیں گے.
ان کے ذہن میں یہ بات تھی. یہ میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں. یہ روایت ماضی میں نہیں رہی ہے. یہاں پہ تو ہم نے اسمبلی میں دیکھا نا, ہمیشہ آپ کی شکریہ کی قرارداد اسمبلی میں جمع ہوتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ کام ٹھیک ہو وہ ہم نے اس کو پہلے بھی یہ بتایا کہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. سیلف امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈر 2009 آیا, یہاں سے کسی کو اعتماد میں لے لیا. جعفر شاہ صاحب بے شک وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے, لیکن وہ تو اس وقت بھی صوبے کے لیے تیار تھے. دیکھیں وہاں پہ جا کے تو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس انہوں نے اعلان کر دیا, لوگوں کو خبر کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ تو کوئی امپاورمنٹ آرڈر آ گیا, نیا آرڈر آ گیا, جس کے تحت آپ کی اگلی حکومت میں گورنر اور بعد میں سمجھ آیا وہ چیز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس میں جی بی کے نمائندے, دیکھیں پراپر چینل کے ذریعے آپ کے 24 منتخب نمائندے ہیں جو الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے آئے ایک ایک حلقے سے. اس کے بعد آپ کے 3 ٹیکنوکریٹس ہیں, 6 خواتین. ٹھیک ہو گیا, 33 کا ایوان ہے. اب 33 کا ایوان آپ کی 15 لاکھ کی آبادی کو ڈیسائیڈ اس کی نمائندگی کر رہا ہے, یا ان کو وہاں پہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے. اب جا کے گورنمنٹ نے ایک ایک بندے سے تو نہیں پوچھنا, یہ جو آپ کے 24 کا یا 33 کا ایوان ہے اس میں سے جن لوگوں کی کمیٹی بنی ہے وہ 15 لاکھ عوام کے نمائندے ہیں بیسیکلی. ان کو ہم مانیں نہ مانیں, ان کے اوپر الزامات لگائیں, ان کے اوپر شک کا اظہار کریں, ان کو ویسٹڈ انٹرسٹ کے حوالے سے ہم ڈیبیٹس کریں, بٹ یہ تو طے ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں. میں اور آپ نہیں ہیں. میں آپ گلگت بلتستان کے عوام کی نمائندگی تو نہیں کر رہے, ہم تو عوام کی نمائندگی کے ذریعے جس حکومت کے نمائندے کام کر رہے ہیں اس کے اچھے برے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا, ہم نمائندگی وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ چیز طے ہے. ٹھیک ہے, پہلی مرتبہ میرے خیال میں ہسٹری آف پاکستان میں ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام سے پوچھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. بالکل تقاضے پورے کیے گئے ہیں اسمبلی سے لے کے ٹرانزیشنل پلان تک. میں نے کوشش تو یہ کی گئی تھی کہ ماضی کی طرح جو ہے نا وہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے, جس طرح آپ کا مشاورتی کونسل بنی, جس طرح شورا میں نمائندگی گئی, جس طرح ایل ایف او آیا, ایل ایف او کیا یہاں لوگوں سے پوچھ کے دیا گیا. ٹھیک ہے, یا 2007 میں مشرف نے کچھ یہاں پہ کوئی اعلان وہ کوئی پوچھ کے کیا تھا, یا 2009 کا جو آپ کا سیلف امپاورمنٹ آرڈر پہ یہاں لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. ایون آرڈر 2018 جو آ گیا ہو رہا ہے, اور جن اداروں نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ ہم شروع میں جو بھی کریں گے اس پہ بڑی واہ واہ ہوگی, ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب میڈیا نے, چاہے اس میں پرنٹ میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, ویب چینلز ہیں, سوشل میڈیا کے جتنے بھی آپ کے وہ ہیں ٹولز ہیں, انہوں نے یہاں پہ شعور دیا ہے. اور اس میں جن لوگوں نے یہ سارا یہ پروسیس میں انہوں نے حصہ لیا ہے, یقیناً انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے پورے ایک نظم و ضبط کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام کیا ہے. اس پہ ظاہر ہے ہم تنقید بھی کرتے رہے, ساری چیزیں کرتے رہے, لیکن یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے مطلب اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے جس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے وہ ہے ٹیکس. وہاں سے بات کی جا رہی کہ ٹھیک ہے 5 سال کے تو ہم ایگزام ٹیکس سے جی بی کو ایگزام کرتے ہیں, بٹ آگے لگے گا 5 سال کے بعد. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب تک عبوری صوبہ رہتا ہے اس وقت تک ٹیکسز کا ایشو بھی اسی طرح رہے گا جس طرح اس کو آرٹیکل میں سجیسٹ کیا انہوں نے, آرٹیکل میں سجیسٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ جتنے بھی آپ کے دوسرے جو ایگریمنٹس ہیں ریاست کے ساتھ, مثلا سبسڈیز کا ایشو آتا ہے, آپ کے جنگلات کا ہے, دیامر کا ہے, میرے خیال میں کافی ایشوز ہیں جو آپ کے ایگریمنٹس کے تحت چل رہے ہیں, ان کی ایک گارنٹی مانگ. اور گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک چیز بھی وہاں پہ تجویز کی گئی ہے کہ اگر ان کیس گلگت بلتستان کو مستقبل میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا پڑا تو آئین پاکستان میں ترمیم کے بعد جی بی اسمبلی سے بھی 239 کی بات کی گئی, جی بی اسمبلی سے بھی اس کو منظوری لازمی ہے. ٹیریٹریز کے حوالے سے وہ پورا آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے نا کہ ٹیریٹریز میں ایڈیشن ڈیلیشن میں کیا ہوگا, انتظامی سیٹ اپس وغیرہ. ہاں, اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کل کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے تو اس میں صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے جو بھی بات کرے گی اس کے تحت اس کے اندر فیصلے کیے جائیں گے. آئین کے آرٹیکل 239 کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی تک تو یہ اور گلگت بلتستان اسمبلی کے 6 حلقوں میں اضافے کا بھی امکان ہے. سر دیکھیں وہ تو کوئی میرے خیال میں ان کے اوپر تو ڈیڈ لاک نہیں آئے گا. 6 حلقے ہو گئے یا مطلب ٹیکنوکریٹس کو ختم کرنا یا مائنارٹیز کے یہاں پہ وہ نہیں ہے, ان کو کوئی ایک آدھ سیٹ دینا یا نہیں دینا, وہ میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی معاملہ جو 3-4 بڑی چیزیں ہیں
جس پہ بات ہو رہی ہے تو یہ ہے. اور مختصراً سر چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے، عوامی مسائل آج بھی ظاہر بات ہے حکومت یہاں پہ ہے ہی نہیں، کوئی وزیر بھی یہاں پہ نہیں رہتا ہے، تو عوامی مسائل کس طریقے سے عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پشاور کا جو واقعہ ہو گیا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ جگہوں سے میری گزارش ہوگی چیف منسٹر صاحب کچھ دنوں کے لیے صوبے میں تشریف لائیں. یہ تاثر ٹھیک نہیں جا رہا، تقریباً 2 مہینے ہو گئے. یہ جنوری میں گئے تھے، فروری میں کچھ دنوں کے لیے آئے، پھر چلے گئے. اب مارچ کا جو ہے نا پہلا ہفتہ چل رہا ہے، کچھ دنوں کے لیے آئے. مطلب لوگوں کو حوصلہ بھی ملتا ہے. صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ باقی صوبوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا صوبے سے 1 دن بھی باہر یا 2 دن میکسیمم رہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ ایک روایت ہے. یہاں پہ تو اب فلائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلب 2-3 دن کے لیے یہاں کی ظاہر ہے وہ عبوری صوبے کا ایشو وہاں پہ چل رہا ہے، اس کے لیے ٹیم کام بھی کر رہی ہے. دوسرا جو مسئلہ، بہت سارے مسائل میں لوگ پھنسے ہوئے. بجلی کا انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا جب ہمارے ساتھ یہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم نے 10 جنریٹرز لگائے ہیں جی، اس کے بعد تو آپ کو 12 گھنٹے ملے گی. اس وقت 4 گھنٹے کی بجلی گلگت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور مارچ کا مہینہ ہے، بلکہ سر 4 گھنٹے ہے، باہر آ چکا ہے. سٹارٹ میں تو انہوں نے 5-6 گھنٹے کی بجلی دی تھی، اب بجائے وہ بجلی میں اضافے کے اب تو بجلی میں کمی ہو گئی. وہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. اور گلگت شہر کی بدقسمتی سے دیکھ لیں کہ گلگت کے مضافات میں اس وقت 24 گھنٹے بجلی ہے. چاہے آپ نومل لے لیں، رحم آباد لے لیں، جغلوٹ گورو لے لیں، آپ اس طرف جتل کو لے لیں، ان ایریاز کو لے لیں، یا ایون بسین میں بہت بہتر ہے، جغلوٹ سائی میں بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، پڑی میں بہت بہتر ہے. شہر ہے جہاں پہ حالانکہ ہونا یہ چاہتا ہے کہ مضافات کی بجلی بھی شہر کو دی جاتی، یہاں الٹا قانون ہے. گنگا الٹی بہنے والی یا بہنا جو بھی ہوتا ہے الٹی بہ رہی ہے جو بھی ہوتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا جو پشاور کا جو ثانیہ ہے ظاہر ہے اس میں وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ بہت بڑا ایک فیلئر رہا ہے. بٹ میں یہاں پہ ایک پوائنٹ آئی جی پی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں، ان کے ساتھ میری ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. لاسٹ ایک میٹنگ میں بھی میری ڈیبیٹ ہوئی. میں نے کہا سر آپ ٹوریزم کے نام پہ جس طرح سے آپ نے وہ ناکے ختم کر کے فری ہینڈ دیا ان کو، کرمنلز کو، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اب بھی وقت ہے کہ جو بھی ناکے ہیں، چاہے بلتستان سائڈ پہ ہیں، چاہے ہنزا نگر سائڈ پہ، سر کیا اس کو عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں ایسا نہیں ہے فہیم، ہم اتنے ترقی یافتہ اس سسٹم کے اندر ابھی نہیں گئے ہیں. دیکھیں میں کہیں سے گزر رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے میں جٹیال سے گزر رہا ہوں، اگر یادگار پہ ناکہ ہے، میرے گاڑی کے اندر ویپن ہے یا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یادگار سائڈ سے نہ گزروں. پریشر آتا ہے، پولیس کی جو پریزنس ہوتی ہے نا، آپ پتہ نہیں آپ امریکہ میں بھی وہاں پہ بھی پولیس سر مطلب کبھی کبھار جو ہے وہ تھوڑا نظر آتی ہے، مطلب نظر آئے بغیر روٹین کی تو وہ تو چیزیں تو ہونی ہی ہے. دیکھیں ناکے جو ختم کیے نا، کل کلا کوئی حادثہ ہوگا تو یہ بات پھر آئی جی پی کے اوپر جائے گی. یہ میرے خیال میں ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ کوئی بھی ٹورسٹ آئے گا نا، وہ پولیس کو دیکھے وہ خوفزدہ نہیں ہوگا، اس کو سیکیورٹی کا احساس ہوگا. وہ کہیں میں خود پنجاب یا سندھ جاتا ہوں، مجھے پولیس نظر آتی ہے، مجھے تحفظ کا احساس ہو. ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو نظر آئے تو وہ پتہ نہیں ٹورسٹ پہ اس کا کوئی بہت برا اثر پڑے گا. یہ پتہ نہیں تھیوری سے آئی جی پی صاحب نے کہاں سے لی ہوئی ہے. میری 3 ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، میں اب مزید ڈیبیٹ ان کے ساتھ میں کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھ لیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.